سوچا کہ میں نماز کی حالت میں ہوں اور نماز چھوڑ کر کے کیسے حضور کا جواب دوں، ایسا کرتا ہوں کہ نماز پڑھ لیتا ہوں، پھر حضور کی بارگاہ میں جا کے معذرت کر لوں گا، تاخیر کے لیے لیٹ ہونے کے لیے معافی مانگوں گا۔ آخرکار وہ صحابی رسول اپنی نماز مکمل کرنے کے بعد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے معافی مانگی کہ یا رسول اللہ، تاخیر کے لیے معذرت خواہ ہوں، میں نماز پڑھنا تھا اور آپ نے آواز میں نے تو آپ کی آواز سنی، لیکن نماز کی وجہ سے جو لیٹ ہوا اس سے میں معافی مانگتا ہوں۔ حضور فرمایا کیا ہوا؟ اس وقت حضور نے فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں ہے خدا نے اپنے قرآن پاک میں حکم نہیں دیا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے تو اس کا فوراً جواب دے؟ اور یہ آیت کریمہ مطلق ہے، مطلق کا مطلب معنی کیا ہے؟ کسی قید، اس کے ساتھ کوئی قید نہیں لگی ہے، یہ نہیں اس کے ساتھ کہ ہاں نماز پڑھتے رہو تو اس وقت جواب نہیں دینا ہے، یا کسی کام میں مصروف رہو گے تو اس وقت جواب نہیں دینا ہے، جب فری رہو گے تو اس وقت جواب دینا ہے، جب کسی کام میں رہو گے تو جواب نہیں دینا ہے۔ یہ چیز جو ہے اس آیت کے ساتھ نہیں لگی ہے، تو اس گھنٹہ یہ مطلق ہے، یعنی انسان چاہے جس حالت میں ہو، اگر حضور کا حکم اس کے لیے آ جائے تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنا جو بھی کام کر رہا ہو، یا تو سو رہا ہو یا کھا رہا ہو یا نماز پڑھ رہا ہو یا اپنے کسی اور کام میں مصروف ہو، لیکن اگر حضور اسے بلائے تو اس کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنا کام چھوڑ کر کے حضور کی بارگاہ میں فوراً چلا جائے۔ تو یہ کیا ہے اس حدیث پاک سے یہ کیا معلوم ہوا کہ امت مسلمہ کو جب بھی حضور پکارے، اگرچہ وہ نماز پڑھ رہا ہو یا اپنے کسی بھی کام میں مصروف ہو، اس کے اوپر فرض ہوتا ہے کہ وہ فوراً اپنا کام چھوڑ کر کے حضور کا حکم بجا لائے۔ پھر آگے کیا ہوا؟ پھر آگے حضور نے فرمایا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں ایک ایسی صورت کے بارے میں بتاؤں گا جو قرآن پاک کی تمام صورتوں میں سب سے فضیلت والی ہے، سب سے اعظم ہے، سب سے بڑی فضیلت کی حامل ہے۔ ایسی صورت کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا، مسجد سے نکلنے سے پہلے میں تمہیں بتاؤں گا۔ اتفاق ایسا ہوا حضور نے جاننے کے لیے کیا ہے، حضور نے انہیں بتایا اور حضور مسجد سے نکلنے رہے۔ وہ صحابی رسول تھی، علم کے عاشق تھے، انہوں نے فوراً کہا آپ نے فرمایا تھا کہ مسجد سے نکلنے سے پہلے آپ ایک عظیم صورت کے بارے میں بتائیں گے، علم دیں گے، یا رسول اللہ مجھے بتا دیں گے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ وہ الحمدللہ ہے، یعنی سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کی فضیلت کیا ہے کہ قرآن پاک کی کتنی صورت ہے؟ 114 ہے نا، ان 114 میں سے جس صورت کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے وہ کون سی صورت ہے؟ سورہ فاتحہ ہے، یعنی الحمدللہ۔ اس کے اندر کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں۔ اس کا ایک نام کیا ہے؟ سبع مثانی، یعنی 7 آیت والی صورت۔ ایک اور نام ہے ام الکتاب، کتاب کی ماں۔ کتاب کی ماں کیوں کہا گیا اسے؟ اس لیے کہ کسی بھی چیز کی دنیا میں جو بھی آیا ہے اس کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ اس کے ماں سے ہوتی ہے۔ کوئی جانور پیدا ہوتا ہے تو کس سے پیدا ہوتا ہے؟ اپنے ماں سے ہوتا ہے۔ ہم لوگوں کی پیدائش کی کیا ہے؟ اپنے ماں سے نہ جنم لیے، ہم لوگ کی شروعات کہاں سے ہوئی؟ ماں سے ہے نا، ماں اصل ہے نا۔ اسی اعتبار سے قرآن پاک کی شروعات کیا ہے؟ اسی صورت سے ہے۔ سورہ فاتحہ سے شروع کرتے ہیں کہیں بھی، اسی لیے اس صورت کا نام کیا ہے؟ ام الکتاب۔ اور دیکھیے قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، سب تو خدا کا ہی کلام ہے، سب تو برابر ہونی چاہیے نا۔ جب ساری چیزیں خدا کا ہی کلام ہے، پورے قرآن پاک میں صرف اور صرف پڑھنی جو ہے وہ خدا کی بات ہے، پھر ایک دوسرے پر فضیلت کیوں ہو؟ کس اعتبار سے ہے؟ تو کیا ہے؟ صرف ثواب کے اعتبار سے، ٹھیک ہے، صرف ثواب کے اعتبار سے سورہ فاتحہ جو ہے 114 صورتوں میں سب سے عظیم ہے، سب سے فضیلت والی ہے۔ ورنہ کلام ہونے کے اعتبار سے پورا قرآن کیا ہے؟ بالکل برابر ہے، کوئی سا افضل نہیں ہے، اس لیے کہ پورا قرآن
خدا کا کلام